بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت کی تمنا کب جائز ہوتی ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت تب قائم ہوگی کہ کوئی کسی شخص کی قبر پر سے گزرے گا اور کہے گا کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور بزار نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ کریم، میں تجھ سے نیک کاموں کی توفیق اور برے کاموں کو چھوڑنے کی توفیق اور مسکینوں سے محبت کرنے کی توفیق طلب کرتا ہوں، اور اگر تو لوگوں کو کسی آزمائش میں ڈالے تو مجھے کسی فتنہ میں پڑے بغیر اپنے پاس بلا لینا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے دعا کی، اے اللہ کریم، میری طاقت کمزور پڑ گئی ہے اور میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور میری رعیت دور دراز تک پھیل گئی ہے، بس اب مجھے بغیر ضائع کرنے کے اور قاصر رہنے کے اپنے پاس بلا لے۔ اور ابھی اس دعا کو ایک ماہ نہیں گزرا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت عبدر بن صالح کے بارے میں روایت ہے کہ وہ حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے وقت ان کے پاس آئے اور ان سے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی عطا فرمائے، تو انہوں نے کہا، ہرگز نہیں۔ جس ذات سے معافی کی امید ہے اس سے جا ملنا ایسے لوگوں کے ساتھ زندہ رہنے سے بہتر ہے جن کے شر سے بچنے کی امید نہ ہو، یعنی شریر انسان، ابلیس لعین اور اس کے لشکر سے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں حضرت ابو مسحر سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ حضرت سعید بن عبدالعزیز الطوخی رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، تو وہ ناراض ہو گئے اور فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے جلد اپنی رحمت کی طرف لے جائے۔ حضرت ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبیدہ بن المہاجر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا، اگر یہ کہا جائے کہ اس لکڑی کو جا کر چھو لو تو تمہاری موت واقع ہو جائے گی، تو میں اٹھ کر فوراً لکڑی کو چھو لوں گا۔ حضرت ابو عبداللہ الصنابیحی نے فرمایا کہ دنیا فتنہ کی طرف بلاتی ہے اور شیطان گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جا ملنا ان دونوں کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے۔ حضرت ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر بن میمون کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ کبھی موت کی تمنا نہیں فرماتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے روزانہ اتنی نماز ادا کرنے کی توفیق ہوئی، یہاں تک کہ حضرت یزید بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں پیغام بھیجا اور سختی سے انہیں سمجھایا، اور وہ خود یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ کریم، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے اور مجھے شریر لوگوں کے ساتھ اس دنیا میں زندہ نہ رکھ۔ حضرت ام الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی نیک شخص فوت ہو جاتا تو آپ فرمایا کرتے تھے، مبارک ہو، کاش تمہاری جگہ میں ہوتا۔ تو حضرت ام درداء رضی اللہ عنہ نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، اری بے وقوف عورت، تو نہیں جانتی کہ ایک شخص کو صبح کو مومن ہوتا ہے اور شام کو وہی منافق ہو جاتا ہے، اور اس کا ایمان اس کے ہاتھ سے جاتا رہتا ہے اور اسے معلوم ہی نہیں ہوتا، تو مجھے اس مرنے والے نیک شخص پر رشک آتا ہے کہ میری نماز اور روزہ کے باوجود یہ شخص اچھا ہے۔ ابن ابی شیبہ نے المصنف میں ابن ابی دنیا نے نقل کیا ہے، انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی جگہ کسی دوسرے کی موت پر خوش نہیں ہوں، یہاں تک کہ میں اپنے لیے ایک مکھی کی موت بھی پسند نہیں کرتا۔ ابن ابی دنیا، خطیب اور ابن عساکر نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیان فرمایا
کہ انہوں نے کہا کہ میں کسی کی جان سے اپنی جان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، بلکہ اس اڑنے والی مکھی سے بھی زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ تو یہ لوگ یہ بات سن کر ڈر گئے اور عرض کرنے لگے کہ کیوں؟ آپ نے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ میں ایسے زمانے میں پہنچ جاؤں کہ میں اس نیکی کا حکم نہ کر سکوں اور برائی سے نہ روک سکوں، اس صورت میں میرا کچھ بھلا نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان کے پاس ایک شخص کا گزر ہوا تو آپ نے اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بازار۔ تو آپ نے اس سے فرمایا کہ اگر واپسی پر میرے لیے موت خرید کر لا سکو تو لے آنا۔ حضرت ارباز بن ساریہ نے روایت فرمائی ہے کہ حضرت الارباز صحابہ کرام میں سے بزرگ اور عمر رسیدہ صحابی تھے، اور وہ موت کو اپنے لیے پسند فرماتے تھے اور دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں، اب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ ایک مرتبہ میں دمشق کی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور موت کی دعا کر رہا تھا کہ اچانک میری ملاقات ایک خوبصورت نوجوان سے ہو گئی۔ اس نے ایک سبز چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا دعا تم کر رہے ہو؟ تو میں نے اس سے کہا بھتیجے میں کیا دعا کروں؟ اس نے کہا یہ اس طرح کہو، اللہم حسن العمل وبلغ الاجل، اے اللہ کریم میرے عمل کو اچھا کر دے اور اجل تک پہنچا دے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ تو اس نے جواب دیا میں دکائل فرشتہ ہوں، امیر لوگوں کے دلوں سے غم نکال باہر کرتا ہوں۔ پھر میں نے توجہ کی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ امام ابن عبداللہ نے الشہید میں اور مروزی نے الجزائر میں اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی المسند میں اور طبرانی نے الکبیر میں علیم الکندی نے سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ابو قبس الغفاری کے ہمراہ چھت پر بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ طاعون کے ڈر سے سامان اٹھائے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اے طاعون مجھے اپنی گرفت میں لے لو۔ 3 بار انہوں نے ایسا کہا تو حضرت علیم نے اس سے فرمایا تم یہ بات کیوں کر رہے ہو؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی تم سے موت کی تمنا مت کرے، کیونکہ اس سے اس کے عملوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور دوبارہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رجوع نہیں کر سکتا کہ توبہ ہی کرے؟ تو ابو عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نہیں سنا کہ آپ نے فرمایا تھا 6 باتوں کی وجہ سے موت میں جلدی کی تمنا کرو؟ بے وقوفوں کی سرداری میں، ظلم کی زیادتی میں، فیصلہ کے بیچنے کے وقت، خون کو ارزاں سمجھنے کے وقت، قطع رحمی کے وقت، قرآن کریم کو موسیقی کے ساتھ پڑھنے کے وقت، قرآن کریم کے ساتھ رکھتے ہیں اور ایک شخص سے کہتے ہیں کہ اس پر قرآن کریم کو گاؤ چاہے سمجھتے کچھ نہ ہوں۔ امام حاکم نے الحسن سے روایت کی ہے کہ الحکم بن عمرو نے کہا اے طاعون مجھے اپنی گرفت میں لے لے۔ اس نے کہا گیا تم ایسا کیوں کہتے ہو، حالانکہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ کوئی تم میں سے موت کی خواہش نہ کرے؟ تو انہوں نے فرمایا جو تم نے سنا ہے میں نے سنا ہے کہ لیکن میں 6 مقام پر موت کی تمنا کرتا ہوں: فیصلہ بیچنے کے وقت، کثرت ظلم کے وقت، بچوں کی سرداری کے وقت، خون ریزی کے وقت، قطع رحمی کے وقت، اور ان گویوں کاریوں کے ظاہر ہونے کے وقت جو آخر زمانہ میں ہوں گے، جو قرآن کو موسیقی بنا لیں گے۔ ابن سعد نے الطبقات میں حبیب بن ابی فضالہ سے روایت نقل کی ہے اور حضرت ابو ہریرہ نے موت کا ذکر فرمایا گویا کہ آپ اس کی تمنا کر رہے ہیں۔ تو کسی صحابی نے کہا تم موت کی تمنا کیسے کر رہے ہو، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کسی کے لیے موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے، نہ کسی نیک کو نہ کسی بدکار کو۔ نیک کو تو اس لیے نہیں کہ شاید وہ مزید نیکی کرے، اور بدکار کو اس لیے نہیں کہ شاید وہ توبہ کرے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں موت کی تمنا کیوں نہ کروں کہ مجھے 6 باتوں کا خطرہ ہے: گناہوں میں بے پرواہی، فیصلہ کی فروخت، قطع رحمی، ظلم کی زیادتی، نادانوں کی حکومت، قراء کی موسیقی یعنی قاری کی موسیقی۔
امام طبرانی نے حضرت عمر بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص موت کی خواہش مت کرے جب تک کہ اسے اپنے نیک اعمال پر بھروسہ نہ ہو، اور اگر تم اسلام میں یہ 6 خصلتیں دیکھو تو موت کی تمنا کرو، اگر تمہارا نفس تمہارے قابو میں ہو تو رہنے دو۔ وہ 6 خصلتیں یہ ہیں: خون ریزی کی فراوانی ہو جائے تو، نادانوں کی حکومت آ جائے تو، ظلم کی کثرت ہونے لگے تو، بچوں کی سرداری ہونے لگے تو، فیصلہ کی فروخت ہونے لگے تو، قرآنی موسیقی ہونے لگے تو۔ امام ابو نعیم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدجال کذاب اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگا جب تک مومن کی موت زیادہ محبوب نہ ہوگی۔